بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاحی کہانی یوٹیوب چینل کے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مادام کیوری یا میری کیوری کا اصل نام ماریا اسکووفسکا تھا۔ وہ پولینڈ کے شہر وارسا میں 7 نومبر 1867 کو ایسے دور میں پیدا ہوئی کہ اس کی پیدائش ہوئی جب پولینڈ روس کی زیر تسلط تھا۔ اس کے والدین تدریس کے شعبہ سے منسلک تھے۔ اس کے والد فزکس اور ریاضی کے استاد تھے۔ ان کی ایک لیبارٹری تھی جس کے مختلف کمروں میں ننھی میری پھرتی رہتی تھی اور سائنسی آلات کو حیرت سے دیکھتی رہتی تھی۔ پولینڈ کی مصیبت کا دور تھا۔ اسکولوں میں روسی کے علاوہ کوئی اور زبان نہ پڑھائی جاتی تھی۔ پولینڈ کی آزادی یا سابقہ دور کا ذکر کرنا جرم تھا۔ اس کے باوجود میری کے گھر میں ہمیشہ پولش زبان ہی بولی جاتی تھی۔ موسم گرما کی چھٹیوں میں اس کے والدین اسے پولینڈ کے جنوبی صوبوں کی طرف لے جاتے جو آسٹریا کے زیر حکومت تھے۔ وہاں میری جی بھر کر اپنی مادری زبان میں باتیں کرتی۔ محض 4 سال کی عمر میں میری نے تفریح کے طور پر پولش زبان کے تمام حروف تہجی یاد کر لیے اور ایک دن میں بغیر اسکول جائے اپنے گھر والوں کو سبق سنا کر حیران کر دیا۔ جلد ہی اس کے والدین اپنی ملازمتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور اخراجات کی گاڑی چلانے کے لیے انہیں اپنے گھر کا کچھ حصہ کرائے پر دینا پڑا۔ ننھی میری کو اپنے والدین کا ہاتھ بٹھانے کے لیے رات گئے تک کام کرنا پڑتا، لیکن اس کی غیر تعلیمی مشقتیں اس کی تعلیمی کارکردگی پر اثر انداز نہ ہو سکیں اور اس نے مقامی اسکول میں تعلیم مکمل کر کے اعلیٰ کارکردگی کا تمغہ حاصل کیا۔ اس وقت پولینڈ میں خواتین کے لیے مزید اعلیٰ تعلیم کا کوئی انتظام نہ تھا، چنانچہ میری کو ایک معزز گھرانے کے بچوں کی گورننس کی نوکری کرنا پڑی۔ تھوڑے سے دنوں میں یہ خاندان میری کے ساتھ نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنے لگا۔ میری کے اطوار نہایت شائستہ تھے۔ اس کے علاوہ وہ ذہین، حاضر جواب اور خوبصورت تھی۔ اسی خاندان کے ایک فرد کا کاسمیر نے اسے پسند کرنا شروع کر دیا، لیکن گھر والوں کی مخالفت کے سبب یہ پسندیدگی کسی مستقل بندھن میں تبدیل نہ ہو سکی۔ میری اپنی ضرورت کے تحت 3 سال تک اس گھر میں کام کرتی رہی اور کچھ رقم جمع کر لینے کے بعد واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اب بھی اس کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہ کالج کی مہنگی تعلیم کا بوجھ اٹھا سکے۔ اسی دوران اسے پیرس سے اپنی بہن برونیا کا خط ملا، جو ایک نوجوان فرانسیسی ڈاکٹر سے شادی کے بعد وہیں رہائش پذیر تھی۔ میری کو پیرس آنے کی دعوت دی اور اسے یقین دلایا کہ یہاں اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع میسر آئیں گے۔ اس کے بعد میری نے پیرس جانے کے لیے پیسے جوڑنا شروع کر دیے۔ اس کی بہنیں ایک چھوٹی سی تجربہ گاہ چلاتی۔ میری خود بھی پڑھتی اور بچوں کو بھی پڑھایا کرتی۔ بالآخر اس نے پیرس تک کا سفر کے اخراجات جمع کر لیے اور اپنی بہن کو خط لکھ کر یقین دہانی چاہی کہ آیا وہ اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ جلد ہی برونیا کی طرف سے حوصلہ افزا جواب آ گیا اور میری نے پیرس جانے کی تیاری کر لی۔ پیرس پہنچ کر اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اس نے نہایت محنت اور جانفشانی سے پہلے سال کا امتحان پاس کر لیا۔ الیگزینڈر وچ کا وظیفہ ملا تو وہ اگلے سال بھی تعلیم جاری رکھنے کے قابل ہو گئی۔ گرمیوں کی چھٹیاں اس نے وارسا میں گزاری اور دوبارہ پیرس لوٹ آئی۔ اب اس نے تمام عمر فزکس اور سائنس کے لیے وقف کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ کاسمیر والے واقعے کے بعد اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وہ تمام عمر شادی نہ کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔
لیکن ایک دن قدرت نے اسے ایسی راہ پر لا کھڑا کیا جو اس کی شادی پر ختم ہوتی تھی۔ ایک دن میری نے اپنے ایک پالش دوست سے ذکر کیا کہ اس کے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں وہ سائنسی تجربات کر سکے۔ اس کے دوست نے اس کی ملاقات پیئر کیوری نامی ایک نوجوان سائنسدان سے کروائی۔ دونوں کے درمیان وائٹس میں مشترکہ دلچسپی کا رشتہ جلدی محبت میں ڈل گیا اور 26 جولائی 1895 میں ان دونوں عظیم سائنسدانوں کی شادی ہو گئی۔ 1897 میں ان کے ہاں ان کی پہلی بیٹی آئرین پیدا ہوئی۔ آئرین نے بھی آگے چل کر فزکس میں ہی میدان میں نوبل پرائز انعام حاصل کیا۔ میری کیوری اپنی سائنس، بیٹی اور گھر پر برابر توجہ دیتی تھی۔ بیٹی کے پیدا ہونے کے کچھ عرصہ بعد میری نے کسی ایسے مضمون کی تلاش شروع کی جس پر مقالہ لکھ کر وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر سکے۔ ایک سائنسدان نے یہ اطلاع دی تھی کہ اس نے یورینیم کے ریزون میں ایک عجیب سی شے دیکھی ہے جس سے ایک نامعلوم قسم کی شعاعیں خارج ہوتی ہیں۔ میری نے یورینیم پر ہی تجربات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے خاوند کا فارغ وقت کا مشغلہ دھاتوں پر تجربہ کرنا تھا۔ میری کے تجربوں نے اس کی توجہ اپنی طرف موڑ لی۔ دونوں نے مسلسل تجربات کیے اور تجربات کے ایک طویل سلسلہ کے بعد انہوں نے ریڈیم دریافت کر لیا۔ یہ یورینیم کے مقابلے میں 150 گنا زیادہ تابکاری کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 1898 سے لے کر 1902 تک انہوں نے 4 سال مسلسل تجربات میں گزارے تاکہ دنیا پر ریڈیم کا وجود ثابت کر سکیں۔ 1902 میں ریڈیم کا باقاعدہ دریافت شائع ہوا اور سائنس کی دنیا میں ایک تہلکہ سا مچ گیا۔ دونوں میاں بیوی کو بہت سے اعزازات ملے۔ 1903 میں انہیں ڈیوی میڈل اور فزکس کے نوبل پرائز کا حقدار قرار دیا گیا۔ دنیا بھر میں ان دونوں کو شہرت ہو گئی۔ دسمبر 1904 میں ان کے ہاں دوسری بیٹی آیو پیدا ہوئی۔ اس کے 2 سال بعد میری کو ایک صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ 9 اپریل 1906 کے روز ایک ٹریفک حادثے میں اس کے شوہر پیئر کیوری کی موت ہو گئی۔ مادام کیوری ساری زندگی میں اپنی اس عظیم نقصان کا دکھ محسوس کرتی رہی۔ شوہر کی وفات کے بعد میری کیوری کا ساربون میں فزکس کا پروفیسر مقرر کیا گیا۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ 1911 میں اسے ریڈیم اور پولونیم کی دریافت کرنے اور ریڈیم کو الگ کرنے پر کیمسٹری کا نوبل پرائز دیا گیا۔ میری کیوری نے پہلی جنگ عظیم میں انسانی اور سائنسی خدمات کے کئی کام انجام دیے۔ امریکہ میں ایک تقریب کے دوران اس سے پوچھا گیا کہ اس کے شوہر نے اور اس نے ریڈیم کے حقوق اپنے نام کیوں نہیں کروائے، تو اس نے جواب دیا کہ ہم نے یہ کام انسانیت کی خدمت کے لیے کیا ہے، دولت کمانے کے لیے نہیں۔ میری کیوری کا انتقال 6 جولائی 1934 کو ہوا۔ ریڈیم سے مسلسل تجربات کے سبب اسے لیکیومیا ہو گیا تھا جو اس کی موت کا سبب بنا، لیکن اسی ریڈیم کی بدولت بالآخر آگے چل کر کینسر کے علاج کا طریقہ کار دریافت ہوا۔ میری کیوری کے تجربات جہاں اس کی موت کا سبب بنے، وہاں بہت سوں کے لیے زندگی کا پیغام لائے، اور انہی کی بدولت اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آئیں اپنی اصلاح کریں۔